بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کی خیریت کا طلبگار شاہ زین رضا آج ایک انتہائی مزیدار عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ایک بڑا شاندار قصہ ہے، ایک کہانی ہے، بلکہ ایسا کہیں کہ ایک کہانیوں کی سیریز ہے۔ کہانیوں سے کہانیاں نکلتی چلی جائیں گی اور یہ قصہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بڑا شاندار ہے، اس میں سسپینس بھی بہت زیادہ ہے، کہانیاں بھی بڑی عمدہ ہیں، کردار بھی بڑے جاندار ہیں۔ یہ ایکچولی جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ میر امن کی لکھی ہوئی ایک داستان، جس کا عنوان باغ و بہار ہے، اس کو آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ باغ و بہار ایک طویل داستان ہے، اس کی مختلف کہانیوں کو ہم آج کے ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا مصنف کا تعارف، رائٹر کا تعارف وہ بھی ضروری ہے کہ میر امن لطف فورٹ ولیم کالج سے وابستہ اور جدید اردو نثر کے بانیوں میں سے ہیں۔ میر امن کے بزرگ ہمایوں کے عہد میں مغلیہ دربار سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے تعارف کے لحاظ سے کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، جو ایک ایگزیکٹ آپ کی جائے پیدائش کہہ لیں یا اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ایگزیکٹ معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ بہرحال آپ کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور یہیں آپ پلے بڑے۔ مغلوں کے آخری دور تک جب احمد شاہ ابدالی نے اس ایریا کو، دلی کو خاص کر ایسے سمجھ لے اپنے قبضے میں کیا، تو آپ دلی کو خیر آباد کہہ کے عظیم آباد چلے گئے۔ وہاں سے پھر کلکتہ گئے، بے روزگاری کے سلسلے بھرپور رہے۔ بالآخر میر بہادر علی حسینی نے ان کا تعارف فورٹ ولیم کالج، جو کہ اس وقت قائم ہو چکا تھا اور بر صغیر میں اردو اور ہندی یہاں کی جو مقامی زبانیں تھیں ان کو سمجھنے کے لیے انگریز حکومت اور انگریز نے مختلف اداروں کا قیام کیا تاکہ وہ یہاں کی جو لوکل زبان ہے، جو مقامی زبان ہے، اس کو وہ سمجھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں۔ تو بہرحال میر بہادر علی حسینی نے میر امن کو جو متعارف کروایا، اس وقت ڈاکٹر گلکرسٹ سے، جو ہندی کے سربراہ تھے، اور انہوں نے میر امن کو کالج میں ملازم رکھا۔ آلموسٹ اس وقت 40 روپے ان کی جو تھی ایک سیلری کے طور پہ اجرت تھی۔ تو اس سے پہلے قصہ چار درویش جو فارسی میں سلیس ہو چکا تھا، لیکن اس میں کچھ محاورے موجود تھے۔ نو طرز مرصع کے نام سے یہ آلریڈی سلیس ہو چکا تھا، لیکن اس میں کچھ فارسی محاورے موجود تھے۔ اس میں آسان اور صحیح سمجھ آنے والی اردو نہیں تھی، تو لہٰذا ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے یہ ٹاسک میر امن کو دیا اور انہوں نے 1801 میں باغ و بہار لکھنا شروع کی، 1802 میں مکمل ہوئی
اور پھر اسی سال ہی یہ پبلش ہوئی باقاعدہ، جو نظر ثانی کے بعد 1804 کو پھر یہ اس کا ایسے سمجھ لیں مکمل ایڈیشن جو ہے منظر عام پہ آیا۔ میر امن کی جو دوسری کتاب ہے گنج خوبی، جو ملا حسین واز کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، یہ تھوڑا سا تعارف تھا ہمارا آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے باغ و بہار، اس کے رائٹر کا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے کی طرف۔ باغ و بہار کا خلاصہ۔ صاحب زہرے، جب تک ہمیں یہ ہمارے نالج میں نہیں آئے گا کہ باغ و بہار کا خلاصہ ایکچوئل کہانی ہے کیا، تو ہم اس کے اسلوب کو، اس کے مختلف کرداروں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ریویو کے طور پہ ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ داستان بہت طویل ہے، اس کا خلاصہ بھی مختصر قطعاً نہیں ہوگا، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ بادشاہ آزاد بخت کی ایک ہیڈنگ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کہ ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑا نیک، غریب پرور، اپنی رعایا کا خاص خیال رکھنے والا بادشاہ ہوتا ہے، عوام الناس کی خوب خدمت کرتا ہے اور اپنے خطہ سے چور ڈاکوؤں کو بھگا دیتا ہے، امن کی فضا موجود ہوتی ہے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، عدل ہر کسی کی اپروچ میں ممکن ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ آزاد بخت اپنے شیش محل میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نظر آئینے کی طرف جاتی ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی داڑھی کا ایک بال سفید ہو چکا ہے۔ وہ آئینے کے قریب جاتا ہے تو اس بال کو وہ دیکھتا ہے، اور پھر وہ ایک ہوش آ جاتا ہے اور بہت افسردہ ہو جاتا ہے کہ جی زندگی کی 40 بہاریں گزر گئیں، وقت کا احساس نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔ تو میں نے محرومی میں یہ زندگی گزار دی ہے، خدا کے حضور شکرانے ادا نہیں کیے جو زندگی اللہ نے مجھے دی تھی۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں اس کی عبادت میں گزارتا، بہرحال میں نے یہ زندگی دنیا داری میں گزار دی ہے۔ تو وہ افسردہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بھی افسوس کرتا ہے کہ جی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا، تو میں یہ ساری بادشاہت، یہ معلومتا میرے کس کام کا، میں نے غفلت میں زندگی کے 40 سال گزار دیے۔ تو اس وقت وہ تہیہ کرتا ہے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا اور بس اللہ کے حضور ہی حاضری دیتا رہوں گا، یہ دنیاوی معاملات جو ہیں اس سے میں دور ہو جاؤں گا۔ تو یہی سوچ کے وہ اپنے ایوان خاص میں آتا ہے اور وہاں موجود تمام ملازمین کو رخصت کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ جو ایوان عام ہے وہاں تک رہیں گے، میری اس جگہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ شب و روز جاگ کے خدا کے حضور حاضری دیتا رہتا ہے، نماز نوافل پڑھتا رہتا ہے، ملک کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس دوران جب بادشاہ مسلسل اپنے ایوان خاص میں اپنے وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو ملک کا نظام سارا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جو مختلف علاقے ہوتے ہیں، جو مختلف وزیروں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو وہاں عدل و انصاف کا جو بول بالا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکو لٹیرے جو پہلے ڈر کے مارے چھپ چکے تھے،
وہ بھی سامنے جاتے ہیں، ملک کا امن تباہ ہو جاتا ہے، رعایا پریشان، اور جو محل کا عملہ ہوتا ہے وہ بھی نہایت پریشان ہوتا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک سینئر وزیر کے پاس جس کا نام ہے خردمند، جو بادشاہ آزاد بخت کے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوتا ہے، اور بادشاہ آزاد بخت اس کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنا ایک قابل اور بھروسہ مند وزیر سمجھتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی بات کو لیتے ہیں۔ تو باقی سارے وزراء خردمند کو رضامند کرتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت صاحب کے پاس جا کے ان سے بات کریں کہ اللہ نے ان کو جو ایک ذمہ داری دی ہے تو اس کا بھی خیال کریں۔ تو بہرحال جو وزیر خردمند ہے وہ باقی وزراء کی بات کو لیتا ہے اور بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو وزیر خردمند بادشاہ سلامت کو سارا حال احوال سناتا ہے، اور بادشاہ بھی اپنی رودات سناتا ہے کہ جی میں نے زندگی کی 40 بہاریں ضائع کر دی ہیں، تو لہٰذا میں تو بس اللہ اللہ ہی کروں گا، جو معاملات ہیں ملک کے یہ آپ سنبھالیں۔ تو اس وقت خردمند کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کی غلامی میں سکون ہے، مجھے تو آپ کی غلامی میں اطمینان ہے، آپ میرے بادشاہ ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، اور اللہ پاک نے بھی یہ ایک جو امانت ہے، یہ جو حکمرانی ہے، یہ آپ کے سپرد کی ہے۔ اگر اسی طرح آپ اس امانت میں خیانت کرتے رہے، عوام الناس کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ چونکہ غریب پرور ہیں، آپ کے گوشہ نشینی سے ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو خدا روز آخرت آپ سے اس کا حساب ضرور لیں گے کہ آپ کو اتنی بڑی امانت دی تھی تو آپ نے اس میں خیانت کیوں کی۔ تو لہٰذا سر کچھ جو حق ہے وہ اس سلطنت کا بھی ہے، آپ کی اس ذمہ داری کا بھی ہے، آپ گو اللہ اللہ کریں لیکن اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھیں۔ تو بہرحال وزیر خردمند کی جو یہ باتیں جو ہے بادشاہ سلامت پہ اثر کرتی ہیں، تو بادشاہ سلامت وزیر خردمند کو کہتے ہیں کہ کل سے وہ جو ہے اپنا محل جو ہے اور اپنا دربار وہ جوائن کریں گے، اور اس دوران وزیر خردمند بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ گو کہ آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ اگر چاہتے بھی ہیں کہ جی خدا کے حضور آپ کی یہ عرض جو ہے، یہ خواہش جو ہے یہ پوری ہو، تو آپ عوام الناس کی خوب خدمت کریں، آپ ان کی دیکھ بھال کریں، آپ اپنی پوری سلطنت کا وزٹ کریں، گلیوں محلوں کا خیال کریں۔ تو بہرحال یہ جو وزیر کی ایک رائے ہوتی ہے یہ بھی بادشاہ سلامت کو بڑی پسند آتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت دوسرے دن اپنی جو دربار ہے اس کو جوائن کرتے ہیں، ساری رعایا خوش ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں، تو ایک دن بادشاہ سلامت ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ جنگلوں کی طرف چلا جائے، وہ قبرستانوں میں رات گزارے، وہ وظیفے کاٹے، وہ چلے کاٹے، تو اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ یہ بات پڑھنے کے بعد وزیر خردمند کی بھی جو بات ہوتی ہے وہ بھی بادشاہ سلامت کو یاد آتی ہے کہ جی عوام الناس کی خدمت ہی جو ہے اس کی آرزو کہیں حد تک شاید پوری کر دے۔ وہ یہ سوچ کے رات کو بیش بدل کے نکلتا ہے کہ میں اپنی عوام الناس کا دیکھوں تو صحیح صورتحال کیا ہے۔ تو گزر رہا ہوتا ہے تو ایک قبرستان سے اسے ایک لائٹ نظر آتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتا ہے
وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہی وہ روشنی ہے جس کے قریب پہنچ کے وہ اپنی ضرورت بتائے گا تو انشاءاللہ اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو بہرحال اس کے قریب جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دیا جل رہا ہے اور اس کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ واقعی 4 درویش بیٹھے ہوتے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ رات بہت لمبی ہے، اس کو کاٹنا ہے۔ ان کا حلیہ بڑا عجیب طرح کا ہوتا ہے، جیسے ایک نہایت ہی تھکا ہارا مسافر کافی سارے مراحل طے کر کے سخت ترین حالات سے گزرنے کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے، ویسی ہی کچھ حالت ان درویشوں کی ہے، ان فقیروں کی ہے۔ اور بادشاہ آزاد بخت دور کھڑا ان کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چلو یہ لمبی رات ہم نے کسی نہ کسی طرح تو کاٹنی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا احوال جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنائیں۔ تو وہ درویش ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جی اپنی زندگی کا احوال جو ہے وہ سنائیں۔ تو پہلے درویش کی کہانی آتی ہے، وہ اپنی روداد سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جی میں یمن کے ایک بہت بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ 14 سال کی عمر میں، جب میری عمر 14 سال کی تھی تو میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میں اس وقت نادان تھا، اچھی محفل مجھے میسر نہ ہو سکی، تو جو باپ نے دولت بنائی تھی میں نے وہ اڑا دی۔ خود غرض قسم کے جو دوست میرے ہر وقت قریب رہتے تھے انہوں نے خوب لوٹا میری دولت کو، اور حالات یہ بنے کہ مجھے فاقے کاٹنے پڑے۔ اپنے والد کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک میں تھا اور ایک میری بہن تھی۔ بہن کی شادی والد صاحب نے اپنی حیات میں ہی ایک اور تاجر کے بیٹے سے کر دی تھی، تو باقی ساری دولت میرے ہاتھ آئی تھی، میں نے اس کو اڑا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی میں 3 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ تو درویش کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی بہن کے گھر چلا جاؤں، شاید وہ کچھ مداوع کر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بہن اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ دونوں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حال احوال کرتے ہیں۔ جو اس کی بہن ہے وہ اس کو گھر کا ایک الگ پورشن دے دیتی ہے، اس کو اچھا کھانا، مختلف قسم کے کھانے بلکہ اس کو پیش کرتی ہے، اس کی خوب خدمت کرتی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد بہن اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے کہ جس سسٹم کا، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اس میں عورت نے گھرداری کرنی ہوتی ہے اور مرد نے باہر کے معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں۔ کل کو لوگ تجھ پہ اور مجھ پہ باتیں کریں گے کہ والد کی دولت کو اڑا کے اب یہ بہن کے در پہ پڑا ہے، کچھ نہیں کرتا، اور اسی کا دیا ہوا اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ تو خیر یہ باتیں پہلے درویش کو لگتی ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ جی میں کچھ اشرفیاں آپ کو دیتی ہوں، یہاں سے مختلف تاجروں کے قافلے دمشق کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے سامان لے جاتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں لا کے یہاں بیچتے ہیں، تو اس سے ان کا روزگار چلتا رہتا ہے۔ کیوں نہ میں یہ جو اشرفیاں آپ کو دے رہی ہوں کچھ سامان یہاں سے لے لو، اور ہمارے ہی ایک جاننے والے تاجر ہیں اس کے ساتھ آپ چلے جاؤ، دمشق تجارت کرو اور کوشش کرو کہ جی پھر سے مالدار ہو سکو۔ تو وہ
اشرفیوں کے 16 توڑے کہہ لیں، 16 ڈبیا کہہ لیں، وہ لے کے سامان لیتا ہے۔ سامان لینے کے بعد اس تاجر کو، جو وہ اس کے جاننے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ دمشق بھجوا دیتا ہے، اور پھر اپنی بہن سے آ کے ملتا ہے اور اس سے اجازت لیتا ہے کہ جی میں بھی اب دمشق جا رہا ہوں، وہاں جا کے تجارت کروں گا، زندگی نے مہلت دی تو پھر کبھی ملیں گے، یہ کہہ کے رخصت ہوتا ہے۔ چلتے چلتے شام کا وقت ہو جاتا ہے، وہ گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا ہے۔ اس نے سن رکھا ہے کہ دمشق کا جو داخلی قلعہ کا دروازہ ہے وہ شام کے وقت بند ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ گھوڑے کو تیز دوڑاتے دوڑاتے دمشق کے دروازے تک پہنچتا ہے تو تھوڑی دور ہی ہوتا ہے کہ وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جو اس کا مقررہ ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کے منت سماجت کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اسے رات باہر ہی گزارنی پڑتی ہے، اور صبح ہونے کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو ایک دیوار کے ساتھ ایک صندوق نیچے آتا دکھائی دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ صندوق نیچے گرتا ہے۔ وہ پہلا درویش جو بیٹھا ہے وہ صندوق کو کھولتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت خاتون جو خون میں لت پت ہے وہ کرہا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے ظالم انسان، کیا محبت کی یہی قدر تھی؟ اے ظالم انسان، کیا میری ہمدردیوں کا، میرے انعامات کا تو نے یہی صلہ دینا تھا؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی میں اب اس کو کہاں لے جاؤں، اس کا کیا کروں؟ تو وہ خیر صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح آتی ہے اس صندوق کے ساتھ وہ اس قلعہ میں داخل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے سب سے پہلے کہ کوئی کرائے کا مکان مل جائے جس میں وہ رہے، اور اس وہ جو نیم مردہ خاتون ہے اس کی بھی کوئی دیکھ بھال، کوئی دوا علاج کروانے کی کوشش کرے۔ تو خیر اسے ایک دکاندار سے ایک مکان کرائے پہ مل جاتا ہے۔ وہاں کرائے پہ مکان لینے کے بعد وہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو صندوق سے اس خاتون کو باہر نکالتا ہے اور اسے ایک نرم ملائم بستر پہ لٹا دیتا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی کا بھی قائل ہو چکا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی موجودہ جو کیفیت ہے اس پہ بھی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ جی ایسا کیسے ہوا، اتنی خوبصورت خاتون کو کون خون میں لت پت چھوڑ سکتا ہے؟ تو بہرحال وہ باہر نکلتا ہے کہ جی کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی جراح ڈھونڈے۔ تو چلتے چلتے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک حجام جس کا نام عیسیٰ ہے وہ جراحی کا کام خوب جانتا ہے، اگر اس سے ملا جائے تو شاید وہ کوئی دوا علاج کر سکے۔ تو بہرحال پہلا درویش عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ وہ عیسیٰ جراح سے درخواست کرتا ہے کہ جی ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں، میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، رات ہم اپنے مکان پہ تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کے میری بیوی کو زخمی بھی کیا اور ہمارا ڈھیر سارا سامان بھی لے گئے ہیں، وہ زخموں کی حالت میں ہے، شدید زخمی ہے، میرے ساتھ چلیں، اس کا کوئی دوا کریں، اس کا کوئی علاج کریں۔ تو عیسیٰ جراح جو اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کے جو ایک نہایت ہی خوبصورت خاتون ہے اس کا دوا علاج کرتا ہے اور درویش کو تسلی دیتا ہے کہ جی یہ بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، روزانہ اسے گرم پانی
دینا پڑے گا، اس کے زخموں کو صاف کرنا پڑے گا، تو یہ 40 دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو اس دوران پہلے درویش نے جو یمن سے سامان بھجوا دیا تھا ایک سوداگر کے ہاتھ، ایک تاجر کے ہاتھ، وہ اسے وہیں ملتا ہے اور اسے اس کا منافع اور اس کی جو دولت ہوتی ہے اسے واپس کرتا ہے کہ جی سامان آپ کا بک گیا ہے اور یہ اس کے پیسے ہیں۔ وہ خیر خوش ہو جاتے ہیں اور وہ سارا پیسہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ جی اب میں اس خاتون کی دیکھ بھال پہ خرچ کر دیتا ہوں، تو وہ اس کے دوا علاج پہ وہ سارا خرچ کر دیتا ہے۔ گزرتے گزرتے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں اور وہ خاتون صحت مند ہو جاتی ہے، اور ان 40 دنوں کے بعد اس کی خوبصورتی مزید نکھر کے سامنے آتی ہے۔ تو اس دوران وہ اس کا دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کا ساتھ ہر وقت حاصل رہتا ہے اسے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی صورت نہ جائے۔ اسے پریشانی ہوتی ہے کہ جی اگر یہ کہیں چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا، لیکن وہ جو خاتون ہے اس کا اب جو رویہ ہے درویش کے ساتھ وہ انتہائی ایک سخت قسم کا، اور وہ اس کو کسی صورت اپنی طرف نہیں آنے دیتی، اوئے تو ایسا کام لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی میرے ہر طرح کے کام کرو۔ تو وہ خیر غلام بن کے اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کی جی حضوری بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیار میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک دن بالآخر اس کی ساری دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ گھر آتا ہے تو وہ خاتون کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ پریشان ہے، وہ پریشانی کا علم پوچھتی ہے، وجہ پوچھتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ جی اب میرے پاس کوئی پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اب گزر بسر کیسے ہوگی۔ تو وہ خاتون ایک خاص تحریر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فلاں محلے کے فلاں گھر میں چلے جاؤ گے، وہاں ناک کرنے کے بعد جو بندہ آئے گا اس کو یہ تحریر دے دو گے۔ وہ ویسے ہی کرتا ہے اور وہاں جا کے ایک بندہ باہر آتا ہے، شیدی بہار اس کا نام ہے، اس کو وہ رکا دیتا ہے، وہ تحریر دیتا ہے، تو وہ پھر اندر چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد 10 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سر پہ ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ ان ٹوکروں پہ اوپر کور ہوا ہے، وہ باہر آتے ہیں، تو وہ درویش کو کہتے ہیں چلو اپنے گھر کی طرف۔ تو وہ چلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، وہ 10 بندے 10 ٹوکریاں اس کے گھر رکھ جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ جب ان ٹوکریوں سے جو ڈھانپی گئی ہیں کپڑے سے، جب کپڑا ہٹاتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں تو اشرفیاں ہیں، سامان ہے۔ تو وہ خیر اس سسپینس میں حیران و پریشان ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو اسے بیمار حالت میں خون میں لت پت ملی تھی، زخمی حالت میں ملی تھی، وہ اسے کہتی ہے کہ یہ اشرفیاں لے کے شہر کے اس کونے پہ چلے جاؤ، وہاں ایک مشہور سوداگر کی دکان ہے، وہ تاجر بڑے اچھے قسم کے کپڑے رکھتا ہے، بڑے اچھے قسم کی جیولری لگتا ہے، تو اس سے لے آؤ، گھر کی کچھ چیزیں بھی لے آؤ، میرے لیے اچھے سوٹ بھی لے آؤ، اپنے لیے بھی لے لو اور میرے لیے کوئی جیولری وغیرہ بھی لے آؤ۔ جیسے ہی درویش اس سوداگر کے پاس جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت جوان وہ اس جو ایڈریس جو دکان بتاتی ہے وہ خاتون اس پہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت جوان وہاں پہ بیٹھا ہے۔ وہ اسے چیزیں لیتا ہے تو وہ نوجوان اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں یمن سے ہوں، یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو وہ خیر سلام دعا ہو جاتی ہے ان کی، تو وہ جو سوداگر ہے، وہ جو دکاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس رکو اور میرے پاس آج شام کا آج رات کا کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے گھر سامان چھوڑنا ہے، تو میں
آج تو نہیں رک سکتا، پھر کبھی موقع بنا تو انشاءاللہ میں آپ کے ہاں رکوں گا بھی صحیح، کھانا بھی کھاؤں گا۔ جب سامان لے کے گھر جاتا ہے تو وہ خاتون مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی دیر لگا دی، تو وہ کہتا ہے کہ جی ایسے جو وہاں دکاندار تھا اس نے باتوں باتوں میں میرا ڈھیر سارا ٹائم لے لیا، بلکہ وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کھانا کھاؤ۔ تو اس وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ اس کا دل نہ توڑتے، آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے، خیر بہتر ہے کہ اس نے اتنے خلوص سے آپ کو کہا ہے تو آپ کل اس کی دعوت پہ چلے جاؤ۔ وہ اس کی اگلے دن اس کی دعوت پہ چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہی جب دیکھتا ہے کہ جی یہ کل والا درویش جو ہے وہ آ گیا ہے، کل والا جو آدمی ہے آ گیا ہے، تو اپنا وہ کاروبار جو ہے اس کو سٹاپ کر کے، مطلب دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف، اپنے محل کی طرف چل نکلتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ درویش دیکھتا ہے کہ انتہائی خوبصورت گھر ہے، محل نما ساری چیزیں ہیں، دنیا جہان کی تمام سہولتیں وہاں موجود ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے جا کے وہاں وہ پہنچتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ایک باغ ہوتا ہے۔ باغ میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد موسیقی کی محفل سج جاتی ہے۔ تو اسی دوران ایک نہایت کالے کلر کی کٹنی ٹائپ خاتون نمودار ہوتی ہے اور اس سوداگر کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، اس کو شراب کے جام بنا کے دیتی ہے، وہ پیتا جاتا ہے، مدہوش ہوتا جاتا ہے۔ اس دوران وہ نازیبا حرکات ایک دوسرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو خیر یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ حیران و پریشان ضرور ہوتا ہے، درویش کے اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس کی جو یہ محبوبہ ہے، جو اس کی معشوقہ ہے، وہ اتنی کالی اور اتنی بدصورت، تو یہ کیسے جوڑ ہے؟ بہرحال اس ساری محفل میں 3 دن اور 3 راتیں لگ جاتی ہیں۔ بالآخر درویش اس سوداگر سے اجازت لیتے ہیں اور اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ جب جیسے ہی گھر داخل ہوتا ہے تو وہ جو خاتون ہے وہ غصے میں ہوتی ہے کہ جی 1 دن کا کہہ کے گئے تھے اور 3 دن لگا آئے ہو، تو وہ سارا حال احوال دیتا ہے۔ اور یہ اس بات پہ خاص کر وہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کالی کٹنی جو ہے وہ اس کی محبوبہ ہے۔ تو وہ خاتون اسے کہتی ہے کہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ تو اس سوداگر سے تو پوچھتے کہ اس کے لیے وہ کالی کٹنی کتنی اہمیت کی حامل تھی، اس کی کیا اہمیت تھی۔ تو بہرحال عشق میں سب چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی آپ اپنے ہاں دعوت کرو، نہ صرف اس کی بلکہ اس کی محبوبہ کی بھی ساتھ دعوت ہو۔ وہ اگلے دن جاتا ہے، ان کو دعوت نامہ دے کے گھر کی طرف آتا ہے اور یہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کیسے کی جائے گی۔ تو بہرحال اگلے دن وہ خاتون اسے کہتی ہے کہ ان کو لے کے آؤ۔ وہ ساتھ اپنے اس سوداگر کو اور اس کی محبوبہ کو لے آتا ہے۔ جب گھر کے راستے میں ہی ہوتا ہے تو دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا گھر ہے وہ تو محل کی صورت اختیار کر چکا ہے، گلی محلے صاف کیے جا رہے ہیں، چھڑکاؤ کیے جا رہے ہیں، پھول بچھائے جا رہے ہیں۔ جب گھر داخل ہوتا ہے تو مزید حیران و پریشان کہ جی اچھے قسم کا فرنیچر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، محل کی ایک صورت حال ہے۔ تو وہ مہمانوں کو ایک روم میں بٹھا کے اپنی وہ جو اس میں گھر میں موجود خاتون ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے تو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ وہ اتنی سارے لوگ اس کے اشاروں پہ کام کرتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ ایسا یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کھانے کی جو سلسلہ ہے شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد موسیقی کی محفل شروع ہوتی ہے،
شراب و شباب چلتا رہتا ہے، تو کبھی مدہوشی میں کبھی ہوش میں تیسرے دن وہ جو درویش ہے اس پہ شراب کا نشہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ بہت گہری نیند سو جاتا ہے۔ جب وہ اگلی صبح اٹھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کالا کمبل جو ہے وہ ایک پڑا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے تو اس کی حیرت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کمبل کے نیچے وہ جو خوبصورت نوجوان سوداگر تھا اس کا بھی کٹا ہوا سر پڑا ہے، اور اس کٹنی جو اس کی محبوبہ تھی اس کا بھی سر کٹا ہوا وہاں پڑا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، سر پکڑے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی اسے ایک خواجہ سرا نظر آتا ہے جو تقریب کے دوران اس کو نظر آیا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی وہ جو زخمی خاتون اس کے ساتھ تھی وہ کہاں گئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ اس کا پتہ دے دیتا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پھر اسی خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آج کا لیکچر میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا ہے، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ اس کا پارٹ بی جو ہے اس کہانی کو ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اس کے پارٹ بی میں انشاءاللہ مکمل کریں گے مزید ان کے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں، کہانی کون سا رخ لیتی ہے، اس میں سسپینس بہت موجود ہے اور بڑا ایک مزیدار سلسلہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔